تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے یوحنا کے پہلے خط کا مطالعہ مکمل کیا، اور یوحنا کے پہلے خط میں ہم نے سیکھا کہ خدا نور ہے اور خدا محبت ہے، اور یہ بھی سیکھا کہ اسی میں زندگی ہے کیونکہ خدا نور ہے، محبت ہے اور زندگی ہے۔ آج ہم پھر سے پرانے عہد نامے کی کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے، اور ہم چھوٹے انبیاء کی کتب میں سے میکا نبی کی کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، بھائی ایلیا کا اور بھائی اسامہ عاطف کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی ایلیا، میں ہر نئی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کے مصنف کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ یہ کتاب کس نے لکھی، اس کے متعلق بتائیں۔ میکا کی کتاب کا مصنف کون ہے، ہمیں بتائیں۔ بے شک اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا مصنف میکا ہے۔ وہ ایک برتن ہے جسے روح القدس نے اس کتاب کو تحریر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ روح کے الہام سے میکا کی کتاب کو تحریر کیا گیا، اور یقیناً جو بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ میکا کا نام بائبل مقدس میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور میکا نبی کو ان سب سے الگ کرنے کے لیے روح القدس نے پہلے باب کی پہلی آیت میں میکا نبی کے بارے میں بتایا کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ یہاں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں، اور یہاں اس کے لیے لکھا ہے میکا مرشتی۔ میکا مرشتی، جی ہاں، یہ دلچسپ ہے، اور روح القدس نے میکا نبی کے خاندان پر زور نہیں دیا۔ اس کے والدین اور اس کے خاندان کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا، بلکہ پاک روح نے بتایا کہ میکا کا تعلق دراصل کس شہر سے تھا، اور اس شہر کا تذکرہ اس باب میں کہوں گا کہ دو طرح سے ہوا ہے، ایک مرتبہ مرستی جات اور ایک مرتبہ مریسیا شہر کا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں میکا رہتا تھا، اور یہ جغرافیائی طور پر میں کہوں گا کہ یروشلم کے جنوب مغرب میں 25 سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور میکا وہاں پر رہتا تھا۔ اس کی رہائش کا ذکر اس لیے ہوا کہ روح القدس اس میکا کے کردار کو بائبل میں موجود باقی تمام کرداروں سے مختلف کرنا چاہتا تھا۔ یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ میکا چھوٹے انبیاؤں میں سے ایک ہے جس نے یہودا کی سلطنت اور اسرائیل کی سلطنت کو ایک خط لکھا، جو شمالی سلطنت اور جنوبی شمالی سلطنت کا دارالخلافہ، اور یہودا کی سلطنت یعنی اسرائیل کے لیے ایک پیغام لکھا، اور اس کے نام کے معنی ایسے ہی ہیں جیسے کہ میکائل کے۔ میکا کا نام ان فرشتوں کے نام جیسا ہے جنہیں میکائل کہا جاتا ہے، اور پھر اردو میں اس کے نام کے معنی ہیں کہ خدا کی مانند کون ہے۔ اس کے نام کے معنی بہت اہم ہیں، اس کتاب کی شروعات سے آخر تک یہ بہت اہم ہے۔ اس کتاب کا موضوع اس جیسا خدا کون ہے۔ یہ تقریباً 8ویں صدی عیسوی کے آخر میں تحریر ہوئی، اور ہم نے یہ واضح طور پر جانا کہ یہ اسرائیل اور یہودا سلطنت کو لکھی گئی۔ آپ نے ہمیں اس کے وقت اور اس کی تاریخ کے متعلق بتایا، اور یہ شاہ یہودا، یوتام، آخز اور حزقیہ کے ایام میں لکھی۔ میکا نبی نے اس پیغام کی تاریخ واضح بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ یہ یوتام اور اکس اور حزقیہ کے دور میں تھا، اور اگر ہم ہوسیہ کی کتاب سے دیکھیں تو ہوسیہ نبی نے میکا نبی جیسے نبوت کی۔ پھر عیسائیہ نبی کی کتاب سے دیکھیں تو
انہیں بادشاہوں کے نام ملتے ہیں، جس میں اگزیا بھی ہے، شاہ یہودا، عزگیہ، یوتام، اکس اور حزقیہ۔ اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں میکا نبی، ہوسیہ اور یسایہ نبی موجود تھے۔ آموس نبی نے بھی غالباً حزقیہ بادشاہ کے دور میں نبوت کی تھی۔ یہ ہمیں 735 صدی عیسوی میں لے جاتا ہے، اس تاریخ پر جس کا بھائی ایلیا نے ہمیں تاریخی لحاظ سے بتایا، ایسا ہی؟ دیکھیں، یہ نبوت ایک ہی بار نہیں کی بلکہ اس کے مختلف مراحل موجود ہیں۔ ہم ان نبوتوں کو دیکھیں گے جو حزقیہ اور میکا نبی کے دور میں ہوئی تھی۔ تیسرے باب کی 12ویں آیت یہ حزقیہ کے ایام میں ہوئی۔ یہ جنوبی سلطنت کے اسور میں اسیر ہونے کے بعد ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبوت کسی خاص سال میں نہیں ہوئی، پر اس کا ایک آغاز 740ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ 700 صدی عیسوی تک جی کتاب یہ نبوت کرنے کے کتاب کی شروعات۔ بالکل دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ نبوت کرنے کے تقریباً 60 برس بنتے ہیں۔ جی، میں بھائی اسامہ سے دوسرا سوال پوچھوں گا۔ ہم نے اس کتاب کے مصنف کے متعلق جان لیا اور یہ بھی کہ یہ کس لیے لکھی گئی، لیکن بائبل میں ہمارے پاس شاعرانہ اور نبوتی کتب ہیں۔ اس کتاب کو ہم کس میں تقسیم کریں؟ نبوتی کتب میں براہ راست عدالت کا پیغام موجود ہوتا تھا، ان میں نوح کے پیغامات بھی ہیں۔ آپ مجھے میکا کی کتاب کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں، میکا کی کتاب نبوتی کتاب ہے، خدا کا کلام نبوتی ہے۔ دیکھیں، پطرس نے فرمایا، اور ہمارے پاس نبوتوں کا وہ کلام ہے جو زندہ اور معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبوتی کتب میں نبوت کا پہلو موجود ہوتا ہے، تاریخی کتب میں بھی نبوتیں موجود ہوتی ہیں، پر پھر وہ نبوتی کتب جو شروع سے آخر تک نبوتی ہیں۔ میکا چھوٹے انبیاء کی کتب میں سے ایک ہے، اور یہ ایک نبوتی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کی پختگی اور اس کے اظہار سے ہم اس کے نبوتی کتاب جانتے ہیں، کیونکہ نبی کا لفظ عبرانی زبان میں اس میں سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے قوت، ابال یا ابالنا۔ میکا 3:8 کو پڑھیں تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن یوں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوتا کہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطاؤں کو جتایا جائے۔ وہ ملامت کرنے کی قوت رکھتا تھا۔ اس نے سختی سے اسور کے ہاتھوں شمالی سلطنت کے اسیر ہونے اور جنوبی سلطنت کو بابل کی اسیری کی تنبیہ کی، اور بعد میں اس کو تفصیل سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ پر سخت تنبیہ اور لہجے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میکا نبی کو اس سے نرمی سے کہنا چاہیے تھا۔ میکا 3:8 میں ہم نے دیکھا، اور میکا 1:8 میں ہم دیکھیں گے، اس لیے ماتم و نوحہ کروں گا، میں ننگا اور ہرنا ہو کر پھروں گا۔ ہم بعد میں ان آیات پر بات کریں گے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ نبی کا دل کتنا نرم تھا۔ اس نے سختی سے اس کا بیان کیا، کیونکہ اس نے حق اور سچ کو بیان کیا تھا۔ اس نے سخت دل کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور آپ دیکھ سکتے نہیں ہیں کہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں پر آنے والی مصیبت سے اس کو کچھ اثر نہیں ہوا۔ بالکل صحیح، اور حقیقت کو بیان کیا اس کتاب میں ہم نے ایسا دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے مزید بڑھیں گے۔ محبت اور نفرت جیسے الفاظ کے بیجا استعمال نے اس کے معنی کی اہمیت کم کر دی ہے۔ اب ہم ان باتوں کی سنجیدگی کو نہیں سمجھ سکتے کہ خدا محبت سے بھرا ہے یا اس کو بدی سے نفرت ہے، بلکہ ہم خدا کو حلیم اور دھیما سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق خدا کی ہستی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں، لیکن میکا نبی کی نبوت کے الفاظ ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہیں۔ خدا نفرت کرتا ہے اور ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اور یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ اس کو گناہ سے نفرت ہے، اور جو بھی گناہ کرتا ہے خدا راستی سے اس کی عدالت کرتا ہے۔ خدا کی محبت ایک حقیقت ہے، یہاں تک کہ اس نے دنیا کو بچانے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا
ताकि वो पूरी दुनिया के गुनाह का बोझ उठाए। खुदा की मोहब्बत और उसके गज़ब को हम अलग अलग नहीं कर सकते, वरना हम उसको लायक तौर पर समझ नहीं सकते। इन 7 अबवाब में मीका नबी की नबूवत मुकम्मल हुई है। इस नबी ने खुदा की असल और हकीकी तस्वीर हमारे सामने जाहिर की। उसको यानी खुदा को गुनाहगार से नहीं, गुनाह से नफरत है। हमारे भाई एलिया ने हमें मीका के नाम के मानी बताए, तुझसा खुदा कौन है। और यही अल्फाज 7वें बाब की 18वीं आयत में भी मौजूद हैं, तुझसा खुदा कौन है। हमें मीका के नाम और नबूवत के दरमियान ताल्लुक बताएं। जी भाई एलिया, मीका के नाम खुदा की मानंद कौन है और 7वें बाब में इन अल्फाज के दरमियान क्या ताल्लुक है, आप हमें बताएं। यकीनन उसने 7वें बाब की 18वीं आयत में खुदा के मुतल्लिक ये वाज़े तौर पर लिखा है कि इस किताब के शुरू से इस किताब के आखिर तक हम ये कह सकते हैं, इस किताब के हर बाब में, हर एक हिस्से में, यहाँ तक कि इस किताब की तकसीम में भी मैं कहूँगा कि ये वाज़े है कि इस नबूवत में लोगों के गुनाहों का बयान है जो उन्होंने खुदा और इंसान के खिलाफ किए हैं, और खुदा ने उनकी अदालत की, क्योंकि खुदा आदिल और मुनसिफ है। मीका नबी इस किताब की शुरुआत में ये बताता है कि खुदा जैसा मुनसिफ कोई भी नहीं है, खुदा वाहिद है और उसका कोई हमसर नहीं है। और मीका नबी के नाम के मानी और इस किताब में हुए वाक़यात के जरिए इसका जिक्र हुआ है। खुदा जैसा आदिल कोई नहीं है, उसकी पाकीज़गी में कोई उसके बराबर नहीं, उसके फजल और रहम में उसका कोई हमसर नहीं है, और वो फिर आकर अपने लोगों को बरकत देगा। और मीका नबी ने बताया कि खुदा अदालत करता है और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो अनमोल है और उसका कोई हमसर नहीं है, कोई भी उसके नहीं है, कहर का भी कोई बयान उस नहीं। जैसा कोई नहीं। और इस नबूवत का यही मकसद है, और फिर मीका नबी के मानी भी यही हैं, खुदा जैसा कोई नहीं है। लेकिन अगर हम 7वें बाब को देखें, जहां लिखा है तुझसा खुदा कौन है, मीका ने बदकिरदारी माफ करने और खताओं को दरगुजर करने का तज़किरा किया। यह खुदा की सिफात में नुमाया है। मैं चाहूंगा कि आप इसे बयान करें। इस किताब में खुदा को मुनसिफ के तौर पर बयान किया गया है, और वो हमारी अदालत करता है। और फिर मीका के 17वें बाब की 18वीं आयत में ये बहुत ही वाज़ेह है कि मीका नबी ने खुदा के बारे में ये कहा कि उसको अदालत करना पसंद नहीं, क्योंकि ये एक अजीब अमल है, क्योंकि वो किसी को हलाक करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई गुनाह में मर जाए। वो माफ़ और दरगुजर करने को तैयार है। वो माफ़ करना चाहता है, और खुदा ने अपने वाहिद बेटे को भेजा। उसने सलीब पर अपना खून बहाया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो बचाया जाए। ये जानना अच्छी बात है कि किताब के शुरू ही से लोगों की बदी के नतीजे में उनकी अदालत होने के पैगामात मौजूद थे, लेकिन खुदा चाहता है कि उनको माफ़ करे और उन पर रहम करे। खुदावंद ने उनको उम्मीद बख्शी, वो मुस्तकबिल में उनको बहाल करेगा 1000 साला बादशाही की बरकत। बिल्कुल। और देखिए, इसमें यह भी बयान है कि मोहब्बत करने वाला खुदा के गज़बनाक भी होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मोहब्बत रखने वाला खुदा किसी को जहन्नुम में कैसे भेज सकता है। इसमें तवाज़ुन कायम करना बहुत अहम है। इंतहाई सोच ना हो कि खुदा मोहब्बत रखता है तो वो बदी और गुनाह करने पर गज़बनाक नहीं होता। ये भी ना कहें कि खुदा गज़बनाक है तो उसके दिल में मोहब्बत नहीं हो सकती है कि मुआफ़ करे या अपने दर्द को गुनाहगार के लिए नहीं खोलता। बल्कि बाइबल मुकद्दस में हम शुरू से आखिर तक दोनों चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, ऐ यसूरन, खुदा की मानिंद और कोई नहीं जो तेरी मदद के लिए आसमान पर सवार है। खुदा जो मोहब्बत करने वाला है वो अपने लोगों के साथ है, लेकिन अदालत करने में उस जैसा कोई नहीं है। हम मीका की किताब के अलावा भी अदालत को देखते हैं, बल्कि
خدا نے پانی کے طوفان سے زمین کی عدالت کی اور پھر سدوم اور عمورہ کو راکھ میں بدل دیا۔ بے شک ہمارے خداوند جیسا کوئی نہیں خدا ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ ہم ہر صورت میں اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تنبیہ اور اس کے وعدوں میں، اس کے غضب اور قوت میں، جس طرح وہ اپنے پیار کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب کے شروع میں بیان کیا کہ ہم نے پہلے یوحنا کے خط کا مطالعہ مکمل کر لیا، اور یوحنا کے پہلے خط کے مطالعے سے ہم نے سیکھا کہ خدا محبت ہے اور ساتھ ہی نور بھی۔ بے شک اس میں محبت موجود ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے کیونکہ خدا نور ہے، وہ پاک ہے اور وہ بدی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ خروج کے پہلے باب میں میں کہوں گا کہ پہلا گیت ہے جب لوگوں نے خدا کی تمجید کی۔ اس خوبصورت گیت میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، معبودوں میں اے خدا تیری مانند کون ہے؟ اور میکا نبی نے فرمایا کہ اس کی مانند محبت اور رحم کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی فطرت ہے کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ محبت بھی رکھتا ہے۔ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاک خدا تو چاہتے ہیں لیکن محبت رکھنے والا نہیں چاہتے۔ جیسے لوگ تصویر بناتے ہیں، بالکل، اور اس تصویر میں کسی کا سر بڑا اور اس کی ٹانگیں چھوٹی بنا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے سوچ و خیال بہت ہیں۔ یوں حکومت کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اس نے اس بڑے سر والے کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے بہت سے خیالات ہو لیکن وہ عمل نہیں کرتا۔ پر خدا رحیم ہے اور مہربانی کرتا ہے، خدا محبت رکھتا ہے اور وہ پاک ہے اور اس کی خصوصیات ہیں کیونکہ خدا صادق جی ہاں، اور سچا بالکل۔ ہے۔ بھائی اسامہ، ہم آپ سے میکا کی کتاب کا موضوع جاننا چاہتے ہیں۔ مرکزی موضوع میکا کی نبوت میں کس کی بات ہوئی؟ میکا نبی نے سامریا اور یروشلم کی برائی کو نمایاں کیا۔ یہ شمالی اور جنوبی سلطنت کا دارالخلافہ تھے، ان کی بدی آسمان تک پہنچ چکی تھی۔ صحیح۔ خداوند اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے پر وہ ان کو سزا ضرور دیتا ہے۔ ہم نے کنانیوں اور غیر مذاہب کے خلاف خدا کے قہر کو بھی دیکھا ہے، اور دیکھیں کہ خدا ناراستی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جب اس کے لوگوں نے بدی کی تو ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا، ان کے پاس نبیوں کو بھیجا گیا۔ میکا نبی نے ان کو تنبیہ کی، دونوں شہر دو سلطنوں کو ظاہر کرتا ہے، ان کو تنبیہ کی کہ خدا کے خلاف گناہ نہ کریں۔ پہلے باب میں یہ واضح ہے، ان کو تنبیہ کی اور ایک دوسرے کے خلاف گناہ نہ کریں۔ میکا دوسرے باب میں یہ واضح ہے، میکا نبی نے ان کو تنبیہ کی، اسیریوں کے متعلق بتایا، بابل کی اسیری کے متعلق بتایا۔ یہ تنبیہ ہے جو اس نے سامریا کو دی پہلے باب کی 6 آیت میں، اس لیے کہ میں سامریا کو کھیت کے تودے کی مانند اور پاکستان لگانے کی جگہ کی مانند بناؤں گا۔ پھر بابل کی اسیری کی تنبیہ بھی ہے۔ بے شک اس وقت بابل ایک بڑی سلطنت نہیں تھا جس سے خوف ہو، ایسی سلطنت نہیں تھا، اور اس وقت اسور نمایاں سلطنت تھا۔ دیکھیں نقشہ سے یہ واضح ہے، جی یہ خدا کی کتاب اور اس کی نبوت ہے۔ ہم اس کی نبوت پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اس کتاب میں 2 چیزیں موجود ہیں، اس میں نبی کا کردار اور گناہ گار کے ضمیر کا ذکر ہوا ہے، خدا کے حضور اس قوم کا ذکر ہوا ہے، اس کے معنی اس نے خدا کے کاموں کو بتایا ہے جو ہونے کو ہے۔ جی اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پس چوتھے باب میں یروشلم کی بات ہوئی۔ میکا نبی نے فرمایا کہ تم کھیت میں بسو گے اور بابل کو جاؤ گے، اور دیکھیں یہ ایک تنبیہ تھی، صحیح، لیکن اس کے ساتھ ایک خوشخبری بھی تھی، اور جی اس نے مسیح کی آمد کی خوشخبری دی، اس کی پہلی آمد کا بتایا اور اس کی دوسری آمد کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہاں پر اس کی موت اور رد ہونے کا تذکرہ کیا، اس کی بادشاہی کا بھی بتایا۔ اس کتاب کا موضوع تنبیہ اور منادی ہے۔ اس نے تنبیہ اور منادی کی، بالکل در حقیقت۔ جی اور کچھ شامل کریں؟ دیکھیں یہ تو پوری بائبل میں ہی موجود ہے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ کوئی تنبیہ ایسی تنبیہ نہیں ہے کہ جس کے بعد خدا نے خوشخبری کا پیغام نہ دیا ہو، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت شاندار ہے کیونکہ ہمارا خدا بہت عظیم خدا ہے
کیونکہ وہ عدالت کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور وہ رحم کرنے اور معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ وقفے کے بعد ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ ہم نے آپ سے سیکھا کہ میکا اور یسایہ نبی ایک ہی دور میں موجود تھے، اس لیے ہم میکا نبی اور یسایہ نبی کی نبوت میں مماثلت جاننا چاہتے ہیں۔ جی بھائی۔ دیکھیں، جو بھی میکا نبی کی نبوت کا مطالعہ کرے وہ یہ جان سکتا ہے کہ یہ یسایہ نبی کی نبوت سے بہت ملتی ہے، اور کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ میکا نبی کی نبوت یسایہ نبی کی نبوت کی ایک چھوٹی تصویر ہے، اور خدا کے کلام کے مفکرین میں میکا نبی اور یسایہ نبی کی نبوت میں مماثلت کے 12 پہلو ڈھونڈے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ میکا نبی نے یسایہ نبی کی یا پھر یسایہ نبی نے میکا نبی کی نقل کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسرے پطرس کے پہلے باب میں لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب جب سے خدا نبی کے ذریعے کسی بات کو دہرائے یا دونوں نبیوں کے ذریعے کلام کریں تو یہ اس کی تصدیق ہے۔ بالکل، یہ اس پیغام کی تصدیق ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس کے مماثلت سے ایک جیسے الفاظ کے استعمال پر غور نہ کریں، بلکہ ان حالات پر نظر رکھیں جس کی وجہ سے میکا نبی اور یسایہ نبی کی نبوت میں بہت زیادہ مماثلت ہے، کیونکہ دونوں نبوتیں ایک جیسی ہیں۔ اس کی مثال دیں۔ لیکن کچھ الفاظ لفظ با لفظ ان دونوں نبیوں کی نبوتوں میں دہرائے گئے ہیں، کچھ الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں۔ جی، مثلا ہم یسایہ اور میکا کی کتاب کی شروعات پر اگر غور کریں تو ہمیں یہاں پر مماثلت واضح نظر آتی ہے۔ پہلے باب میں یسایہ نبی نے میکا نبی کی طرح بات کی، مطلب کہ یسایہ نبی نے میکا نبی کی طرح ہی شروعات میں بات کرنا شروع کی، اور یسایہ پہلے باب کی دوسری آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اور میکا پہلے باب کی دوسری آیت میں بھی بالکل ایسے ہی لکھا ہے، اے سب لوگوں سنو، اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ۔ یہاں پر میکا بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کرتا ہے، اور میکا کے چوتھے باب میں یہ لکھا ہے کہ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی۔ اور پھر یسایہ 4 میں بھی یہی الفاظ ملتے ہیں، لفظ با لفظ دوسری آیت ہے، تب خداوند کی طرف سے رواندگی خوبصورت اور شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھپ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا وہ مقدس کہلائے گا۔ اور اگر ہم میکا کے 5ویں باب پر نظر کریں تو اس میں مشہور نبوت ہے، دوسری آیت میں لکھا ہے، لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابقہ قدیم الایام سے ہے۔ میکا نبی نے خداوند یسوع کی پیدائش کی جگہ کی پیشن گوئی کی، اور کل بائبل میں پرانے مقدس میں یہ واحد نبوت ہے جو ہمیں یسوع کی جگہ پیدائش بتاتی ہے۔ اس میں جگہ کا ذکر تو نہیں، لیکن اس کا نام واضح موجود ہے، نام کہ وہ کواری سے پیدا ہوگا، یسایہ 7 میں، اور پھر میں کہوں گا کہ 9ویں باب میں اس کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں میکا اور یسایہ کی مماثلت بتانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ بھائی اسامہ، بائبل مقدس کے باقی حصوں میں میکا کی کتاب کا ذکر ہوا، آپ ہمیں بائبل مقدس کے ان باقی حوالہ جات کے متعلق بتائیے۔ ہم نے بھائی ایلیا کو اس کا ذکر کرتے سنا، لیکن اے بیت الحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے،
تو بھی تجھ میں ایک ہی شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ متی کی کتاب میں جب کاہنوں اور فقیہوں سے مسیح کی پیدائش کا پوچھا گیا تو انہوں نے میکا 5:2 کا حوالہ دیا کہ وہ یہودا کے بیت الحم میں پیدا ہوگا۔ یہ مجوسیوں کے لیے ایک نشان بنا جو اس کو سجدہ کرتے تھے، جبکہ جن کو اس کی پیدائش کی جگہ معلوم تھی انہوں نے جا کر اس کی عبادت نہ کرنا چاہی۔ جن کو اس کی خبر نہ تھی، خداوند کے کلام میں اس کی معلومات تھی، اور یہاں پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی رہنمائی کرے کہ متی کی کتاب میں اس کا حوالہ ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں ایک اہم حوالہ موجود ہے کیونکہ اس کا حوالہ اس کے تعلق کے زندگی کی حالت سے ہے۔ خدا کے بندہ یرمیہ نبی نے میکا 3:12 کا حوالہ دیا، اس لیے صیون تمہارے ہی سبب سے کھیت میں جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ یرمیہ 26 باب میں اس نے لوگوں کی عدالت کی نبوت کی۔ بائبل مقدس میں یرمیہ نبی کی کتاب تربیت کے لحاظ سے میکا کی کتاب سے پہلے آتی ہے، کیونکہ یرمیہ بڑے انبیاء میں سے ایک ہے، میکا چھوٹے انبیاء میں سے ایک ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے یرمیہ نبی میکا نبی کے بعد آیا، اور یہ اس کے 150 سال بعد آیا جب یرمیہ نبی نے لوگوں کی عدالت کی، نبوت کی۔ لوگوں نے سوچا کہ اس کے نتیجہ میں وہ جان سے جائے گا۔ جب انہوں نے چھان بین کی تو جانا کہ حزقیہ کے دنوں میں میکا نبی نے یہی نبوت کی تھی، لیکن حزقیہ بادشاہ نے میکا کو نہیں مارا، اس لیے یرمیہ نبی کو بھی یہ سزا نہیں ملی، کیونکہ خداوند نے میکا نبی کے ذریعے یہی کلام کیا تھا۔ یہاں ایک اہم بات ہے، خداوند کے کلام کی ایک آیت نے یرمیہ نبی کو جسمانی موت سے بچایا، تو خداوند کے کلام میں کئی آیات ہیں جو ہمیں جسمانی موت کے علاوہ ابدی موت یعنی دوسری موت سے بچا سکتی ہیں، جہاں آگ اور گندک کی جھیل ہے۔ اور دیکھیں، خدا کا کلام مؤثر ہے، یہ ہمیں مصیبتوں سے چھڑاتا ہے، ابدی ہلاکت سے بھی بچاتا ہے۔ ہم بائبل مقدس کے تجربات سے سیکھتے ہیں تاکہ ہم خداوند کی مرضی کو جان سکیں کہ کن حالات میں یرمیہ نبی اور میکا نبی نے یہ نبوت کی۔ بھائی ایلیا، اس قسط کا آخری سوال میں اس کتاب کی تقسیم کے حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ اس کتاب کے 7 ابواب ہیں اور ہم ان ابواب کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کی شروعات سنو سے ہوئی اور یہ اس نبوت کا ایک اہم لفظ ہے، اور میں کہوں گا کہ پہلے 2 ابواب میں لوگوں کے ان گناہوں کا ذکر ہوا جو انہوں نے خدا کے اور ایک دوسرے کے خلاف کیے ہیں، اور پھر تیسرے اور چوتھے اور 5ویں باب میں خدا کی راستی اور اس کی عدالت کا واضح طور پر بیان کیا گیا جو ان لوگوں پر آئے گی، اور 6 اور 7ویں باب میں خدا کی محبت اور مستقبل میں لوگوں کی برکت کا واضح بیان ہے، اور ان تینوں حصوں کے اختتام پر میکا نے برکت کا ذکر کیا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بہت ہی واضح طور پر یہ بتایا کہ خدا عادل اور منصف ہے، اور اسی لیے ہر مرتبہ ابواب کے آخر میں برکت کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ اس نے ہر باب کے آخر میں برکت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جو میں کہوں گا کہ خدا کی 1000 سالہ بادشاہی جو آنے والی ہے اس میں ہوگی۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، آپ نے ہمیں شرف بخشا۔ اگلی قسط میں ہم مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں آپ سے کہنا چاہوں گا خدا ان کے پاس آئیں، وہ آپ کو معاف کرتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ معاف کرنے کو تیار رہتا ہے۔ سو مسیح کے پاس آئیں اور توبہ کریں، گناہوں کا اقرار کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم
پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.